دوستو کشمیر قدیم تاریخ میں بدھ مت اور ہندو مت کا بڑا مرکز رہا ہے۔ 5ویں صدی میں بدھ مت کو کئی وجوہ کی بنا پر زوال آیا اور شیوا مت نے اس کی جگہ لی۔ بڑے ہندو فلسفیوں میں ابھینوا گپتا کشمیری تھے اور ان کا تعلق شیوا مت سے تھا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریڈیبل آسی یوٹیوب چینل۔ دوستو اس سیریز میں ہم کشمیر کی تاریخ شروعات سے لے کر آخر تک آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ تنازع کتنا پرانا ہے اور کیوں انڈیا کشمیر پر قابض ہے۔ اس طرح کی اور بھی مکمل سیریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ دوستو 11ویں صدی میں پنجاب کے راستے یہاں اسلام کی آمد ہوئی۔ تجارتی روابط کے ساتھ یہ یہاں پہنچا۔ اسلام اس خطے میں لانے والی اہم شخصیات میں ترکستان کے بلبل شاہ تھے اور ایران کے شاہ ہمدان۔ بلبل شاہ نے لداخ کے شہزادہ رنچن کو مسلمان کر لیا تھا۔ ان کے بعد 1339 میں آنے والے شاہ میر پہلے پیدائشی کشمیری مسلمان حکمران تھے۔ اس وقت تک کشمیر میں اسلام پھیلنے لگا تھا۔ شاہ میر نے سلطان خاندان کی بنیاد رکھی جس نے کشمیر پر 222 سال حکومت کی۔ اس خاندان کے جانے کے بعد مغل یا افغان یہاں 1819 تک حکومت کرتے رہے، جس کے بعد سکھوں نے علاقے پر قبضہ کر لیا اور ان کی حکومت 1846 تک رہی۔ برٹش سے آزادی کی تحریک میں دو اہم شخصیات کا پس منظر اس علاقے سے تھا۔ ایک کشمیری پنڈت جواہر لال نہرو، جبکہ ان کے مخالف خیالات رکھنے والے اسکالر اور فلسفی محمد اقبال۔ کشمیر میں مذہبی رواداری کی طویل روایت رہی ہے۔ کشمیری روحانی روایت رشی کہلاتی ہے۔ صوفی اور سنیاسی سنسکرت یا فارسی کے بجائے کشمیری زبان استعمال کرتے رہے۔ یہاں مذہبی روایات کے احترام کی تاریخ اور روایات کو کشمیریت کا نام دیا گیا۔ مچھلی اور بکرے کے گوشت کھایا جاتا، لیکن عام طور پر نہ ہی یہاں سور کا گوشت کھایا جاتا رہا اور نہ ہی گائے کا۔ لیکن کشمیریت رومانوی لفظ ہے، ہم آہنگی ہمیشہ نہیں رہی۔ کشمیری پنڈتوں اور مسلمان کسانوں کے درمیان تناؤ رہا تھا۔ شیعہ سنی مسائل رہے اور انہی مسائل کی وجہ سے ہی تیسرے مغل بادشاہ اکبر کو 1586 میں کشمیر فتح کرنے کا موقع ملا تھا۔ کشمیر کی تنہائی اور دشوار گزار راستوں کی وجہ سے اس کا باقی بر صغیر سے زیادہ سیاسی تعلق نہیں رہا۔ یہ 1586 میں تبدیل ہو گیا جب اکبر نے سلطان خاندان کا خاتمہ کر دیا۔ اکبر کو کشمیریوں سے سخت مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ کشمیری جنگجو قوم تھی۔ کشمیریوں نے 2 بار محمود غزنوی کی طاقتور فوج کو شکست دی تھی۔ جب بھی کشمیر پر کسی نے حملہ کیا تھا تو سخت جان کشمیریوں نے متحد ہو کر مقابلہ کیا تھا اور گوریلا جنگ سے بڑے دشمن کو شکست دی تھی۔ ظہیر الدین بابر کو بھی 1527 میں شکست کھانا پڑی تھی۔ اکبر کو 1568 میں ناکامی ہوئی تھی، لیکن پھر شیعہ سنی پھوٹ نے کشمیر کو زیر کر دیا۔ شیعہ حکمران کے خلاف باغی سنی تھے اور مغل بادشاہ اکبر بھی سنی تھے۔ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باغیوں کی مدد سے کامیابی حاصل کی۔ یہ کامیابی 60 سال کی ناکامیوں کے بعد ہونے والی مغل کامیابی تھی۔ اس کے بعد کشمیر کی علیحدہ سلطنت ختم ہو گئی۔ یہ مغل سلطنت کا صوبہ بن گیا۔ ایسا ہی بلتستان اور لداخ میں ہوا۔ تبت سے بچانے کے لیے مغلوں کی مدد حاصل کی گئی اور یہ علاقہ مغل عملداری میں آ گیا۔ اکبر نے مقامی فوج تحلیل کر دی۔ کشمیری مرد آبادی کو لمبا لباس فوراً پہننا پڑتا تھا۔ اس لباس کی وجہ سے تلوار یا چاقو نکالنے میں دقت ہوتی تھی۔ مغل دور میں عسکریت کی حوصلہ شکنی کے لیے کی جانے والی قانونی اور سماجی تبدیلیاں تھیں، جس کے باعث کشمیریوں کو جنگجو نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مغلوں نے یہ تبدیلی کامیابی سے حاصل کر لی اور یہ وہ تاثر تھا جس وجہ سے برٹش کی مارشل ریس ڈاکٹرائن میں کشمیری نان مارشل قوم قرار پائے اور انہیں انڈین آرمی میں بھرتی نہیں کیا گیا۔ مغلوں کا کشمیر سے خاص تعلق تھا۔ اکبر نے 3 بار کشمیر کا سفر کیا۔ اکبر کے بیٹے جہانگیر نے کشتواڑ کو مغل سلطنت کا حصہ بنایا اور 8 مرتبہ یہاں آئے۔
انہوں نے یہاں باغات بنوائے۔ کہا جاتا ہے کہ بستر مرگ میں انہوں نے اپنی آخری خواہش صرف کشمیر کہی تھی۔ شاہ جہان نے وادی میں باغات بنوائے۔ دارالشکوہ نے یہاں وقت گزارا۔ محل، مسجد، رصدگاہ اور صوفی درگاہ تعمیر کروائی گئی۔ مغلوں کے بعد آنے والوں کے لیے اس علاقے کے ساتھ اس طرح کی جذباتی محبت نہیں تھی۔ خالصہ سرکار اور افغان حکمرانوں کے لیے اپنے دور میں یہ ایک دور دراز کا علاقہ تھا جس سے آمدنی حاصل ہوتی تھی، لیکن انہیں اس علاقے میں یا یہاں کے لوگوں کے ساتھ دلچسپی بالکل نہیں تھی۔ ڈوگرا دور میں سری نگر موسم گرما کا جبکہ جموں موسم سرما کا دارالحکومت تھا۔ اس دور میں یہ سیاحوں کی جگہ بننے لگا۔ لوگ چھٹیاں منانے آیا کرتے۔ 1940 میں 29,000 سیاح سری نگر آئے، جس میں 8,000 یورپ سے آئے تھے۔ انڈیا میں 2009 میں آنے والے سیاحوں کی تعداد 4.5 لاکھ تھی، جس میں 24,000 بیرون ملک سے آئے تھے۔ یہ تعداد 25 سال سے پہلے کے مقابلے میں نصف تھی، جب وادی میں سیاحوں کی تعداد 10 لاکھ تھی۔ دوستو، ہسٹری آف کشمیر ابھی جاری ہے۔ اسی سلسلے کی اگلی قسط ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔